بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ ہی خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا الی آخر الحدیث. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، ائمہ مساجد، بزرگوں اور بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کی آج 25ویں تاریخ ہے اور اغلب یہ ہے کہ 4 دن کے بعد ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا. اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مقدس مہینے کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آنے والا مہینہ ہم وصول کر سکیں اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کے کچھ الفاظ پڑھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک وعظ فرمایا، خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے جو بہت برکت والا ہے اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے اندر روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اور رات کے قیام کو قرب اور اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات بیان فرمائیں، اس میں کیے جانے والے اعمال کی نشاندہی فرمائی. رمضان المبارک سے متعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا جو رسالہ ہے فضائل رمضان، اس کے بالکل شروع میں یہ پوری روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور عام طور سے مساجد میں رمضان المبارک میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. اس میں انشاءاللہ آپ اس کی پوری تشریح سنیں گے. اس حدیث کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے ماہ شعبان میں اس کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ فرمایا. علماء فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اس کو پورے طور سے وصول کیا جائے. رمضان کی عبادات کے بارے میں اسی حدیث میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر اس کو اجر ملتا ہے اور نفلی عمل کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر اجر دیا جاتا ہے. اس کے مخصوص اعمال کیا کیا ہیں؟ ایک عمل تو جو سب سے اہم ہے وہ روزے کا عمل ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا. یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں
پہلا جز تو کلمہ شہادت ہے جس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، باقی 4 عبادتوں میں روزے کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو نماز کو اور حج کو اور زکوٰۃ کو حاصل ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان جو بالغ ہو اس کے ذمے رمضان مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو لوگ بزدلی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا وبال اپنے سر لیتے ہیں، بڑے خسارے کا سودا کرتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص سفر، بیماری اور کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا، اس کا بدل نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا عمل ماہ مبارک کا یہ ہے کہ پوری خوش دلی اور طبیعت کی بشاشت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک افطار کرنے کے وقت، دن بھر کا بھوکا پیاسا آدمی جب شام کو افطار کرتا ہے تو ایک فرحت اور انبساط اور خوشی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی حاصل ہوگی پروردگار کا جب سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور جو عبادتیں ہیں ان کی کوئی ظاہری شکل بھی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو لوگ دیکھ کر پہچان جاتے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کرنے والے کے بھی کچھ اعمال اور ارکان ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ اس میں ریاکاری کا بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ نیت خراب ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، لیکن روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے۔ روزہ تو بس بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بھوک پیاس کو، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ رکھا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر کوئی کہے بھی کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے پتہ نہیں۔ اس لیے حقیقت روزے کی صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے اس میں دکھاوے کی کوئی چیز نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ خالص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اور عبادات کا اور نیک کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن روزے کا صلہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے امتحان کے بعد یا کسی فنکشن کے اندر انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، تو جو بالکل فرسٹ پرائز ہوتی ہے، امتیازی جو ہوتا ہے انعام، وہ کسی بہت بڑے معزز شخص سے، کسی اہم شخصیت کے ہاتھ سے دلایا جاتا ہے۔ کوئی سرپرائز ہے، کس کے ذریعے؟ صدر جمہوریہ کے ہاتھ سے مل رہا ہے، وزیر اعظم کے ہاتھ سے مل رہا ہے، پرنسپل کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہم چیز ہے۔ اس لیے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ معمولی سی طبیعت خراب ہونے پر لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سفر میں اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی برداشت کر سکے تو رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن پاک کو رمضان المبارک کے ساتھ بہت خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعارف رمضان کے حوالے سے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے، یعنی اس کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ اور اس کی متبرک رات کو منتخب کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ دوسری طرف رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے
اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو قرآن کا تعارف رمضان کے حوالے سے اور رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے، اس لیے دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص نماز تراویح رمضان کے ساتھ خاص ہے، جس میں پورا قرآن حافظ صاحب تراویح کے اندر پڑھتے ہیں اور مقتدی اس کو سنتے ہیں۔ تراویح کی دو سنتیں مستقل الگ الگ ہیں۔ پورے رمضان 20 رکعت تراویح ادا کرنا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح میں پورے قرآن کو پڑھنا اور اس کا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ جو لوگ کسی مسجد میں چند روز میں تراویح ختم کر کے اپنے کو فارغ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری تو تراویح ہو گئی، یہ غلطی ہے۔ ایک سنت تو ادا ہو گئی کہ قرآن پورا سن لیا یا قرآن پورا پڑھ لیا، لیکن پورے رمضان روزانہ تراویح کا پڑھنا مستقل مطلوب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو دوسرا عمل ہوا تلاوت کا اہتمام کرنا۔ عام طور سے مسلمان تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھیں، مقدار بڑھانے کے لیے کہ میری تلاوت زیادہ ہو جائے، اتنا جلدی جلدی پڑھنا کہ حروف صحیح ادا نہ ہو سکیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوق، رغبت اور دل جمعی کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس وقت تک کرو ما تلفت قلوبکم، جب تک تمہارا دل جمے۔ لہٰذا جب طبیعت میں لگن نہ رہے، شوق میں کمی محسوس ہونے لگے، تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ بار بار ورق الٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ باقی ہے، کتنا ورق باقی ہے، اور اس کو گزار رہے ہیں، ایسے وقت میں تلاوت نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک پڑھ لیا نشان لگا کے رکھ دو، پھر جب طبیعت میں آمادگی پھر بیٹھو، کیونکہ قرآن اللہ کو سنانا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، روضہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سب سے آخری خلیفہ ہیں، انتقال فرما گئے۔ ان کے یہاں قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کے آداب کے سلسلے میں بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ وہ فرماتے تھے قرآن کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کتاب مجھے پڑھ کر سناؤ، دیکھے کیسے پڑھتے ہو، میرا قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ، دیکھے کیسے پڑھتے ہو۔ تو ہم پڑھ کر اللہ کو سنا رہے ہیں۔ یہ جب تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں اور میری بات میری تلاوت کو سن رہے ہیں، تو اس کے اندر شوق اور بڑھے گا۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پر، کسی آواز پر اتنا کان نہیں لگاتے جتنا قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر کان لگاتے ہیں، کہ جس کو کوئی آدمی خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، یتغنیٰ بھی، شوق، یتغنیٰ بھی کا مطلب گانا نہیں بلکہ خوش الحانی کے ساتھ شوق و رغبت کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ ہماری کتاب ہمارے سامنے کوئی پڑھنے لگے، کسی شاعر کا کوئی شعر اس کے سامنے کوئی پڑھنے لگے، فوراً کان لگے میرا شعر پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ جو مخلوق کا کلام ہے، مخلوق کا کہا ہوا، اللہ تعالیٰ شانہ کا کلام جب کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی کتنی توجہ ہوگی۔ اس لیے تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سنانے کی نیت سے، صحت کا اہتمام کرتے ہوئے۔ دوسرا عمل اس میں دعاؤں کا اہتمام ہے، دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ اور عام دنوں میں تو آخر شب میں تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مبتلائے مصیبت جو عافیت مانگے میں اسے نجات عطا فرماؤں۔ یہ ہمیشہ پورے سال آخر شب کے اندر تہجد کے وقت میں یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں اور خاص طور سے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک مسلسل یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ اوپر سے اعلان ہو رہا ہو کہ کوئی مانگنے والا ہو تو مانگے، اور ہم غفلت کے شکار ہو کر اپنے وقت کو گزار دیں۔
دعاؤں کا اہتمام کرنا. دعا صرف فرض نماز کے بعد نہیں ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہوئی تو دعا مانگ, نہیں, خالی بیٹھے تو بھی دعاؤں کا اہتمام کر. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے اوپر بہت بڑی خیر کا دروازہ کھول دیا گیا. جس سے دعا مانگنا آ گیا, دعا مانگنے کا شوق پیدا ہو گیا, دعا مانگنے کی توفیق دی گئی, بہت بڑا اس کے لیے خیر کا دروازہ کھول دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں سے تو کوئی چیز مانگی جائے تو عزت گھٹ جاتی ہے, نگاہ میں اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نہ مانگنے سے ناراضگی ہوتی ہے, اور جتنا مانگے گا اتنی اس کی عزت بڑھے گی. خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہو اے اسعد, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. دعا کے اندر اپنے لیے, اپنے مرحوم والدین کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, پوری امت کے لیے دعا کریں. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے پس پش اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, یہ دعا ضرور قبول ہوگی. اور جب وہ قبول ہوگی تو اس کے ساتھ ہم جو اپنے لیے مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی. اسی طرح جو دعا جتنی زیادہ عام ہوگی, اس کا دائرہ جتنا پھیلا دیا جائے گا اتنی زیادہ وہ قبول ہوگی. اسی لیے دعا کہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اے اللہ تمام ایمان والے مردوں کو بخش دے, تمام ایمان والی عورتوں کو بخش دے, تمام مسلمان مردوں کو, تمام مسلمان عورتوں کو, جو زندہ ان کو بھی بخش دے, جو مر گئے ان کو بھی بخش دے. جتنا زیادہ دائرہ وسیع کریں گے اتنی زیادہ دعا زیادہ قابل قبول ہوگی. یہ نہ سوچے کہ ہم زیادہ لوگوں کو شریک کریں گے تو ہمارا حصہ گھٹ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک اعرابی آیا, اس نے 2 رکعت نماز ادا کی. اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا تشرک فی رحمتنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, اور اس رحمت میں کسی کو اور دوسرے کا حصہ مت لگائیے گا, کسی کو شریک مت کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد حجت واسعہ, تم نے بہت کشادہ چیز کو بہت تنگ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت میں بڑی کشادگی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تم نے سمجھا کہ جتنے زیادہ حصے لگیں گے اتنی رحمت کا حصہ گھٹ جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو دعاؤں کو عام طور سے مانگے, پوری امت کے لیے مانگے. آج پوری امت مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے, طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, معلوم نہیں کس وقت کس بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ سن لے اور بیڑا پار ہو جائے. اس ایک روزہ, تلاوت, دعاؤں کا اہتمام, نفلوں کا اہتمام. ایک تو تہجد کی نماز, دوسرے مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین, اور ہر فرض نماز کے بعد سنت سے فارغ ہو کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی ہو سکے نفلیں پڑھیں, کیونکہ اس مہینے میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہو جایا کرتا ہے. اسی روایت میں جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے نقل کی, اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استکثروا فی من 4 خصال, اس مہینے میں 4 کام بہت کثرت سے کیا کرو. خصلتان ترضون بہما ربکم وخصلتان لا غنی لکم عنہما. 2 کام تو وہ ہیں کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے, تم سے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اور 2 کام ایسے ہیں کہ جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں ہے, تمہاری اپنی ضرورت ہے. اما الخصلتان اللتی ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ. اللہ کو راضی کرنے والے 2 کام کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی کثرت, زیادہ سے زیادہ پڑھو, اور دوسرے استغفار کی کثرت کرو. کثرت میں کوئی مقدار نہیں ہے, اتنا کرو کہ دل گواہی دینے لگے کہ ہو گیا بہت. 100 200 500 1000 2000 کی کوئی قید نہیں. کثرت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور استغفار جون سا چاہیں پڑھیں,
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور کم سے کم صبح و شام سید الاستغفار بھی پڑھ لیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو اس کو پڑھ لے تو دن بھر کے گناہ معاف، اور صبح کو پڑھ لے تو رات بھر کے گناہ معاف۔ تو ایک کلمہ شہادت کثرت سے، دوسرے اس کے استغفار کی کثرت۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ اور وہ دو کام جو تمہاری اپنی ضرورت کے ہیں، جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں ہے، اللہ سے جنت کی دعا مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ بھی ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ ہم نہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے کہ ہم فلاں کام کر لیا تو جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ جس کا بھی بیڑا پار ہوگا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اور بندگی اور عاجزی کا اظہار کر کے مانگیں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اس لیے جنت کا سوال کرنا، جنت کے لیے دعا کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اور مفصل دعائیں بھی ہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ کرنے کے کثرت سے کرنے کے یہ چار کام ہیں، ایک کلمہ شہادت کا ورد، اور اسی طرح استغفار، جنت کی دعا، جہنم سے پناہ۔ خاص طور سے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس کا ہمیشہ معمول رکھنا چاہیے۔ فجر کے بعد 7 بار اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، اور 7 بار مغرب کے بعد۔ یہ ہمیشہ معمول میں رہنا چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ رمضان شریف میں خاص طور سے اس کو کریں۔ یہ تو میرے بھائی کرنے کے کام ہوئے۔ میں نے 2 روایتیں اخیر میں اور پڑھی آپ کے سامنے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر رکھے۔ جو شخص غلط کام کرنا اور غلط بات بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بندہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑوانا نہیں ہے، بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روح کا تزکیہ ہے، گناہوں سے بچانا، نیکیوں کا مزاج بنانا، قلب کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایک طرف تو سحری کھا لیا، بھوکے اور دن بھوک پیاس میں گزار دیا، لیکن غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، گالی بھی بک رہا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے روزے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا روزہ کو روزہ بنانے کے لیے اور اس کی قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے یہاں اس کے مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے جس سے روزہ مجروح ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا الصوم جنۃ الا لمن خرقھا، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے؟ حملہ آور کے حملے کو روکنا۔ اگر کوئی تلوار چلائے، گولی چلائے اور ڈھال ہے تو اس کے اوپر آ کر رک جائے گی، تو روزہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بھی بچانے والا ہے، شیطان کے حملے سے بھی بچانے والا ہے۔ الا لمن خرقھا، لیکن جو ڈھال ہی کو پھاڑ دو اس کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ جو ڈھال سلامت ہوگی وہ بچائے گی، اور جو ڈھال پھٹی ہوئی ہوگی اس سے بچاؤ نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ ڈھال پھٹتی ہی اسی چیز سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی بکنے سے، اور بد نظری کرنے سے، اور جو بھی غلط کام ہے ان کے کام کرنے سے۔ اسی طرح ایک روایت میں ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر،
کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزے میں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اور بہت سے رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے میں بیداری کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مقصود بالکل واضح ہے، روزہ تو رکھا لیکن نہ زبان کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ نگاہ کی حفاظت، نہ ہاتھ پیر کی حفاظت، ہر ایک سے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ روزہ کیا بنا؟ بھوکا پیاسا رہنا۔ جو روزے کا مقصد ہے کہ بندہ کو اللہ سے قرب حاصل ہو، اللہ کے نزدیک مقبول بنے، تزکیہ حاصل ہو۔ قرآن پاک میں روزے کی جو مصلحت بیان کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو روزے کے ذریعے تقوی کی صفت اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے۔ روزے سے تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے۔ روزہ میں کیا کرنا ہے؟ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کھانا پینا صحبت۔ اللہ کے حکم سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے روزے کی نیت سے۔ اور یہ آدمی کی اپنی خود ذمہ داری ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی پہرا دینے والا نہیں ہے۔ لیکن روزے دار کو کبھی خلوت میں بھی خیال نہیں آتا کہ لا چپکے سے تھوڑا سا کھا لے، بہت پیاس لگی ہے 2-4 گھونٹ پانی پی لے۔ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھے ہوئے تو کبھی یہ خیال نہیں آتا۔ اگر بھوک لگی بھی ہے اور شدید بھوک لگی ہے، اگر کھانے کا ارادہ کرے گا تو فوراً خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ 1 مہینے تک جب ہر وقت یہ تصور قائم رہے گا کہ ہم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو کوئی بھی کام کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اسی تصور کو پختہ کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ کہ عام دنوں میں جب اللہ کے حکم سے ہم نے حلال کھانے پینے کو چھوڑ کر رکھا اور اپنے آپ کو بالارادہ اس سے بچائے رکھا، تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، جوا مت کھیلو، شراب مت پیو، کسی کا حق مت مارو، غیبت مت کرو، یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جب اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے اور اس کی عادت بنا لی تو انشاءاللہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑیں گے۔ اس طریقے سے رمضان کے روزے کو روزے کی طرح رکھنے سے صفت تقویٰ پیدا ہوتی ہے، لعلکم تتقون۔ تو اگر کوئی ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا تو روزے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ قیمتی سے قیمتی دوا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا خمیرہ ہو، لیکن حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس کو آپ استعمال کیجئے اور فلاں فلاں چیز سے پرہیز کیجئے۔ کھٹائی مت کھائیے گا، دہی مت استعمال کیجئے گا، ٹھنڈا پانی مت پیجئے گا۔ کھانسی آ رہی ہے، بہت بڑھیا لعوق بنا کر دے دیا، جو شاندہ بنا کر دے دیا، کہا دیکھیے کھٹائی سے پرہیز ہے، آئس کریم مت کھائیے گا، برف کا پانی مت پیجئے گا، اور فلاں چیز مت لیجئے گا۔ دوا تو کھا رہے ہیں لیکن آئس کریم بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، ٹھنڈا شربت بھی نہیں چھوٹ رہا ہے، کھٹائی بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، تو دوا کا قصور نہیں ہے۔ دوا کی تاثیر کے لیے کچھ شرائط تھی، وہ جب نہیں اس کو برتا تو نقصان ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ دوا اثر نہیں کرے گی بلکہ اور مرض میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح رمضان مبارک کی جو تاثیر ہے، روزوں کی جو تاثیر ہے، تقویٰ کی صفت پیدا کرنا، اللہ کے نزدیک بندے کا مقبول ہونا، یہ اسی وقت ہے جب کہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے۔ تو میرے بھائی، رمضان کی مہینہ آنے والا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ بہت سے حضرات، خاص طور سے اہل مدارس، اس مہینے میں جہاں خانقاہوں کا نظام ہے، باقاعدہ مساجد کے اندر بہت سی جگہ پورے مہینے کا، بہت سی جگہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے مشائخ کے، اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر یکسوئی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اس کا مقصد 2 ہوتا ہے، ایک طرف اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو جائے، تہجد کی توفیق مل جائے، دعاؤں کا اہتمام مل جائے،
اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے ہم اپنے اخلاق کا، اپنے عادات کا تزکیہ کر لیں، اپنی بری عادتوں کو چھوڑائیں، اچھی عادتوں کو پیدا کریں، خانقاہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کی بہار کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، اور اپنے کو پاک صاف کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ جتنا زیادہ وصول کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ پھر 11 مہینے کے بعد دوبارہ مہینہ آئے گا، پتہ نہیں کس کی زندگی میں اگلا رمضان لکھا ہے، کس کی زندگی میں نہیں لکھا ہے، اس لیے آنے والے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پورے طور سے وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات جو مجھے عرض کرنی تھی میں نے جلدی آپ کے سامنے رکھ دی، لمبی تقریر کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، جتنی بات تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ البتہ میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ فضائل رمضان جو مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ سلام پھیر کر دعا مانگ کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کتاب سنتے نہیں ہیں۔ یہ محرومی کی بات ہے، جہاں بھی، چاہے فجر کے بعد ہو چاہے عصر کے بعد ہو، جو تعلیم کے لیے کتاب پڑھی جاتی ہے تو تمام نمازیوں کو بیٹھ کر اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اسی طریقے سے مساجد میں جمعہ کے دن ائمہ کرام خطبہ سے پہلے کچھ بیان کرتے ہیں، یہ بیان مصلیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جن کو سنانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہ خطبہ کے وقت آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ جو پابندی سے آنے والے ہیں، جو الحمدللہ بہت کچھ عمل کر رہے ہیں، وہ تو سنتے ہیں شروع سے بیٹھ کر، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے اور نماز کی تلقین کی جا رہی ہے، بری عادتوں میں مبتلا ہیں، اس کو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے کان میں بات پڑتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس مصروف زندگی میں دین کی بات سننے کے لیے اگر کچھ موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بتانے والا بھی باقی نہ رہے اور آدمی عمل سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری بات اور عرض کرنی ہے، اس وقت میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بات کی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور آئندہ نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہر بچے اور بچی کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، جس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مدرسوں میں آپ داخل کریں جہاں پرائمری درجے میں دینیات کا اور عصری نصاب کا ایک ساتھ نظم چلتا ہے۔ جو مسلمانوں کا مدارس ہیں ان کے پرائمری درجات میں جو سرکاری نصاب وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک بھی ہے، اردو زبان بھی ہے، تعلیم الاسلام وغیرہ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ نے براہ راست اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل کر دیا ہے تو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کو مکتب سے جوڑیں۔ مکتب اگر آپ کے یہاں قائم ہے اس میں داخل کریں، نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کھانا پینا دوا علاج کی سہولت فراہم کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مکتب کا انتظام کریں اور منظم مکاتب قائم کریں۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس کا مسلسل نظام چل رہا ہے۔ ہر مسجد میں یا جہاں پر مسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہو، شفٹنگ کا سلسلہ ہے۔ استاد تو صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر شام تک اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد وقت دیتا رہے گا۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے اپنی سہولت سے، کوئی 8 سے 9 تک، کوئی 9 سے 10 تک، کوئی 10 سے 11 تک، کوئی شام کو، کوئی مغرب بعد، کوئی عشاء بعد، ایک ایک گھنٹے کے لیے بچے آئیں گے اور ان کو ایک ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اگر 20 بچے ہیں استاد ایک ساتھ پڑھائے گا، اس کا پورا نظام بنا ہوا منظم مکاتب کا۔ یہ میں پھر دہراؤں گا کہ اس وقت کی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے شہر کے علماء کرام، ائمہ مساجد اور جو دینی مزاج رکھنے والے حضرات ہیں وہ بیٹھ کر مشورہ کریں اور پورے شہر کے اندر کوئی محلہ، کوئی مسجد جسے خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ جمعیت علماء ہند کے دفتر سے رابطہ کر سکتے۔ دینی تعلیمی بورڈ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے اور مولانا حافظ عاصم عبداللہ بنگلور کے ہیں، وہ اس کے سیکریٹری بنائیں گے، وہ آ کر آپ کے یہاں نظام بنائیں گے۔ تربیت، اساتذہ کی تربیت دی جاتی ہے۔ 20 مکتب کے اوپر
ایک نگراں متعین کیا جاتا ہے جس کو کوئی مدرسے والے اپنی طرف سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں، پورا ایک منظم نظام بنا ہوا ہے۔ تو مکاتب کے قیام کی طرف توجہ دیں، جہاں مکاتب چل رہے ہیں ان کو مضبوط کریں، بچوں کو وقت پر بھیجیں، ان کی ضروریات کو دیکھیں، ان کا بستہ مکمل ہو، اور جہاں نہیں ہے وہاں قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح تعلیم بالغہ کا بھی نظام ہونا چاہیے کہ جو بچے مکتب کی عمر سے نکل چکے ہیں اور انہوں نے قرآن نہیں پڑھائے، دینیات نہیں سیکھی ہے، کلمہ نہیں جانتے، نماز نہیں جانتے، تو تعلیم بالغہ کے لیے کوئی سینٹر قائم کیا جائے اور ان کے بلانے کا ان کے آنے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ گشت کر کے سروے کر کے دیکھا جائے کہ کتنے نوجوان اس طرح کے ہیں جو غافل ہیں، ان کی تشکیل کر کے مکتب سے ان کو تعلیم بالغہ کے مرکز سے جوڑا جائے اور ان کو پڑھایا جائے۔ اسی طرح گھروں کے اندر دینی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے، تحفہ خواتین ہے، بہشتی زیور ہے، فضائل رمضان ہے، اور جو دینی کتابیں ہیں خاص طور سے خواتین سے متعلق گھروں میں پڑھا جائے تاکہ ان کا مزاج دینی بنے۔ اور جو بچیاں براہ راست اسکولوں میں پڑھتی ہیں ان کی تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے، چاہے لیڈی ٹیچر آ کر پڑھائیں، چاہے گھر کے محرم ان کو پڑھائیں، لیکن دینی تعلیم اس کے آراستہ کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کثرت سے مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، شادیاں کر کے یا بغیر شادی کے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں، وہ جانتے نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ایک لباس اتار کے دوسرا لباس پہن لیا جاتا ہے ہمارے اختیاری عمل ہے، اسی طریقے سے ایک مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایمان بالآخرت، آخرت کا ثواب اور عقاب اس کو وہ جانتی ہی نہیں ہے، اس لیے مجموعی طور سے بچے سے لے کر جوان اور بوڑھے تک ہر ایک کی دین کی حفاظت کے لیے سب کو دین سے واقف کرنے کا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں یہاں پہ آپ اس کا نظام بتائیے گا تب نے اعلان کریں گے، کیسے کریں گے؟ ٹھیک کر لیجیے گا۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سیئات سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، دین کا فکر عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحیح طریقے پر روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی برکت و شمال اعمال فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، چھوٹے بڑوں ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرما، اپنا فضل شامل حال فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام و مشتبہ سے پوری حفاظت فرما، اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما، اپنے غضب کو اٹھا لے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ جو دین کی باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ان کو ہمارے دلوں میں جاگوزی فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔